اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے رہے تم میں ہمیشہ ایک جماعت ایسے لوگوں کی۔ سورہ العمران آیت نمبر 104 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اور چاہیے کہ رہے تم میں ہمیشہ جماعت ایک ایسے لوگوں کی جو دعوت دیتے رہیں نیکی کی طرف اور حکم دیں اچھے کاموں کا اور منع کریں برے کاموں سے، اور یہی لوگ ہیں در حقیقت فلاح پانے والے۔ بھائی اور دوستوں اور میرے بہنوں اور بیٹیوں، کسی بھی نظریے کو قائم رکھنے اور قائم کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس نظریے کو جو کہ اپنی اس نظریے کی وہ صداقت کو مانیں، جب مانتے ہوئے پھر اپنی جان مال، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، اپنے تمام جو آرام اور آسائش ہے اس کو اس نظریے کی امپلیمنٹیشن اور نفاذ کے لیے وہ وقف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن پاک میں بنیادی اصول فرمایا ہے وہ کسی بھی نظریے میں موجود نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرے جو اس کو اپنی ذات کے لیے پسند ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک سٹیج اسی کی آگے یہ آتی ہے کہ جب وہ ترجیح دے اپنی ذات پر دوسروں کو، جبکہ وہ خود بھی حاجت مند۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس نے اس جماعت کی تربیت، اس جماعت کی ٹریننگ کا ایک بنیادی اصول فراہم کر دیا ہے جس سے ہم کسی بھی نظریے کو نافذ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اس دعوت کو جب وہ پھیلی، جب انہوں نے صحابہ اکرام نے پھیلایا تو پھر قریش مکہ کے اور جو مکہ کے رہنے والوں نے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے، حضرت بلال کے اوپر ظلم، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس ٹیم میں قربانی کے لازوال جذبے کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت صہیب، جن کی مکے میں ایک اسلحہ ساز فیکٹری تھی جس میں وہ ہر طرح کا اسلحہ بناتے تھے، وہ بڑے مالدار تھے، انہوں نے ہجرت کا اعلان کیا تو ابو جہل اور اس کے لشکر نے ان کو روک لیا۔ وہ روک کے کہا کہ یہ بیوی بچے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ ان کے رشتہ دار ادھر ہیں، ان کے خاندان ادھر ہیں، تم ان کو نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے بیوی بچے ان سے لے لیے تو حضرت صہیب نے اپنا تمام سامان لیا اور جانے لگے۔ جب جانے لگے تو انہوں نے اس سامان کو بھی پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا یہ پیسے اور دولت تو ساری آپ نے ادھر سے کمائی ہے، ہم آپ کو یہ لے کے جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے وہ بھی لے لی اور حضرت صہیب اکیلے سارا کچھ قربان کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ یہ ہجرت کے واقعات ہیں جو کہ ہمیں نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے، پیغمبر انقلاب نے جو جماعت تیار کی اس میں اپنی جان مال، بیوی بچے اور ہر آسائش کو قربان کرنے کا جذبہ تھا، جس کی بنا کے اوپر انہوں نے یہ نظام جو کہ اللہ کا نظام تھا، یہ نظام طیبہ اللہ پاک کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچ گئے
تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم و شان سلطنت قائم کی۔ اس عظیم و شان سلطنت میں انصار تھے، مہاجرین تھے، اور ایون مکہ مدینہ کے جو یہودی تھے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے وہ بھی شامل تھے۔ اب جنگ بدر آتی ہے، جب ابو جہل نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تو بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے، نبی اکرم نے ایک حکومت اور ایک نظام قائم کر دیا ہے، تو اس کو مٹانے کے لیے ابو جہل اور اس کے لشکر نے مدینہ کی جو انصار اور مہاجرین تھے ان کے اوپر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ جنگ بدر میں پڑاؤ ڈالا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لیا اور وہ جنگ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لشکر سے پوچھا، ان کے سربراہ سے لشکر کے سربراہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، آپ جو کہیں گے ہم لڑیں گے اور آپ کے لیے جانی اور مالی ہر طرح کی اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے اور ہم ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد مہاجرین کے لشکر کے سربراہ نے خطاب کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، بعید نہیں آپ ہمیں لے کے ابھی سمندر میں اتر جائیں، ہم سارے آپ کے پیچھے رہیں گے، اور ہم میں سے ایسے ہم شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائیں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایسی لڑیں گے کہ جس سے آپ کی آنکھیں چمک اٹھیں گی اور وہ کارنامے سر انجام دیں گے جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، اللہ پاک کے نبی نے، جو کہ آخری نبی ہیں، انہوں نے یہ سارا نظام جو قائم کیا، مدینے میں ریاست قائم کی، یہ 313 لوگ تھے جن کا آپ دیکھیں کہ جب ہجرت کر کے آئے تو مسلمان جو مہاجرین تھے ان کے لیے انصار کے پاس اگر کاروبار تھا، آدھا کاروبار انہوں نے اپنے بھائی کو دے دیا، آدھا اپنے پاس رکھا، آدھا مکان اپنے پاس رکھا، آدھا اپنے بھائی کو دے دیا، ایون 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے دی، وہ اپنے بھائی کو دے دی، اور ایک بیوی اپنے پاس رکھی۔ یہ اثار و قربانی کا جو جذبہ ہے، یہ پوری آسمان نے، کائنات میں، پوری دنیا میں آج تک کسی تحریک میں نہیں دیکھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک نے مسلمانوں میں پیدا کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ جذبہ ہے جس سے کوئی نظریہ قائم ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ مسلمانوں کی جو تربیت کی، جو مسلمانوں کی 313 کی ٹریننگ کی، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اسلام دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا، اور اسلام جزیرہ نمائے عرب سے لے کے چین اور روس اور داغستان تک پہنچا، چچنیا تک پہنچا، اور پورے یورپ کو اللہ کے اس نظام نے منور کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، جو نظریہ ہم نے قائم کرنا ہوتا ہے اس کے لیے تربیت یافتہ جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس نظام کو قائم رکھتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتی ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ نظریہ کیا ہے اور کتنی مشکل سے ہم نے یہ قائم کیا ہے۔ یہ جذبہ ہمارے قائد اعظم میں تھا، ہمارے لیاقت علی خان میں تھا، ہماری محترمہ فاطمہ جناح میں تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان بنانے والوں کے بعد یہ ہمیں جذبہ نظر نہیں آیا، انفارچونیٹلی، اور اسی وجہ سے ہمارا ملک
مشکلات کا شکار ہو گیا، ہمارا مشکلات نفسا نفسی، اور ہمارا ملک جو ہے وہ خود غرضی کے ایسے بنور میں پھنسا کہ آج تک مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ یہ ہے تو ہم ہیں، یہ ہے تو ہماری بقا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اسی جذبہ سے اپنی جانی مالی اور عزیز و اقارب کی قربانی کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا ملک پھر وہی عظمت حاصل کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔